حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خراج عقیدت پیش کریں اور ان کی تعلیمات سے کوئی ایک سبق سیکھ کر جو خلق صاحب خلق عظیم کی سیرت ہے وہ ہمارے مسائل کا کیا حل پیش کرتی ہے، معاشرتی طور پر معاشی طور پر ہمیں کیا مشکلات ہیں اور ہمارے آقا نے ہمیں اس سلسلے میں کیا رہنمائی دی ہے۔ آج کی کانفرنس اس پر ہے، یہاں پر فاضل جو مقررین آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ اس بڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، اس آیت کی روح سے ابھی قاریہ صاحبہ نے بڑی خوبصورت جو قرآن مجید کی آیات پڑھی کہ اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ بے شک آپ اعلیٰ ترین اخلاق کے مرتبے پہ فائز ہیں۔ اور حضرت ام عائشہ فرماتی ہیں کہ کان خلقہ القرآن، اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھنا ہو تو وہ قرآن مجید کو کھول کے دیکھ لے، قرآن مجید کو پڑھ لے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے آج کے اس سیمینار کے اندر، اس قومی کانفرنس کے اندر آپ کو یہی پیغام دینا ہے کہ بچوں آپ ہمارا مستقبل ہیں اور ہمارا مستقبل اپنے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے وہ رہنمائی حاصل کرے جو ہم نے معاشرے میں جا کر اپنے مسائل کو حل کرنا ہے۔ تو آقا نے جو سب سے پہلے معاشرت قائم کی وہ مدینہ میں قائم کی۔ آپ نے اسلامی ریاست مدینہ بنائی اور اس میں آپ نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی اس معاشرے کی بنیاد آپ نے 3 باتوں پہ رکھی۔ آپ نے علم، ایمان اور اخلاق حسنہ، یہ 3 وہ بنیادیں تھیں جس پر جو محسن انسانیت رحمت للعالمین کہ جن کے القابات اور نام اگر لیں تو پورا ایک دن کا سیمینار اس پہ ہو سکتا ہے، انہوں نے سب سے پہلے ہمیں یہ کہا کہ علم میں اضافہ کرو۔ علم آئے گا تو تم ایمان بھی لاؤ گے، اگر علم ہوگا تو ایمان میں پختگی آئے گی، اگر علم ہوگا تو پھر تم عمل صالح بھی کر سکو گے، اور اگر علم نہیں ہوگا تو ایمان اور عمل صالح نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہمارے نبی پاک نے ہمیں سب سے پہلے علم حاصل کرنے پر زور دیا۔ ہمارے تمام معاشرتی مسائل کا حل اسی میں ہے کہ ہم علم حاصل کریں اور علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیں اور اس کے لیے محنت کریں، اور ان تعلیمی اداروں سے، ان جامعات سے علم کی شمع روشن کریں اور علم کو لے کر اس پورے ملک کے اندر نہیں بلکہ عالم کے اندر اس کو پھیلائیں۔ تو آئیے اپنی علمی قابلیت کو بڑھائیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ جب ایمان مضبوط ہوگا تو پھر عمل صالح ہوگا، اور عمل صالح جو ہے وہ اخلاق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اخلاق حسنہ، بہترین اخلاق، یہ ہے ہمارے آقا کی تعلیم کہ آپ نے اخلاق میں کیا کیا۔ میں چند پوائنٹ رکھتا ہوں، باقی تو فاضلین بات کریں گے۔ آپ نے سب سے پہلے اخلاص، سنسیریٹی، تقوی، پیورٹی لائے، تقوی اختیار کرو، صبر، شکر، توکل، یہ وہ معاشرتی اقدار ہیں جو آپ نے ہمارے اندر پیدا کی۔ سچ، دیانت، امانت، اس کو پیدا کیا۔ تو آؤ میرے عزیز طلبہ و طالبات، نوجوانوں، اساتذہ کرام، ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں تو ہمارے معاشرتی مسائل بھی حل ہو جائیں۔ ہم دیانت اور امانت کو اپنائیں اور ملاوٹ کو چھوڑ دیں، ذخیرہ اندوزی کو چھوڑ دیں، بلیک مارکیٹنگ کو چھوڑ دیں، سمگلنگ کو چھوڑ دیں تو ہمارے معاشی مسائل بھی حل ہو جائیں۔ اور ہم محنت کو اپنائیں۔ القاسم حبیب اللہ کہ محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو جب ہم محنت کریں گے تو ہمارے معاشی مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ آپ نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی، آپ جانتے ہیں کہ آپ نے مدینہ میں مواخات کو قائم کیا، آپ نے میثاق مدینہ کیا، آپ نے ان 2 معاہدوں کے ذریعے ایک ایسی ریاست بنائی، ایک ایسا معاشرہ بنایا کہ جس کے اندر اخوت اور بھائی چارہ، مساوات انسانی، انسانی حقوق کی تعلیم تھی، اور ان رہنما اصولوں پر جب وہ معاشرہ آگے بڑھا تو دنیا پر انہوں نے 1000 سال تک حکومت کی۔ آج ہم دور زوال میں ہیں اس لیے کہ ہم نے رحمت للعالمین کے محسن انسانیت کے ان اصولوں کو چھوڑ دیا۔ اب اخوت، مساوات، انسانی حقوق ہماری زندگی میں کہیں نظر نہیں آتے، اور آپ نے جہاں مساوات کا درس دیا وہاں پہ آپ نے جو مباحثات کا بھی درس دیا کہ دوسرے کا احساس کر، ریالٹی کر۔ آج ہم رسول اللہ کا نام لے کر کہتے ہیں کہ ہمیں جان بھی دے دیں گے، ہمیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ کیا میرا سوال ہے عزیز طلبہ و طالبات آپ سے،
کہ ہم رسول اللہ کے دین کے مطابق زندگی یا زندہ نہیں رہنا چاہتے؟ ہم اپنی زندگی کو ہم لیو ود دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کرتے؟ ہم ڈائی ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے نام پر جان بھی دے دیں گے، مر جائیں گے۔ اور بچوں پہلے ہم جینا تو سیکھیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو اپنائیں، تو ہم آپ کی سیرت اور آپ کی سنت کے مطابق اپنے روز و شب کو بسر کریں۔ تو آئیں اپنے معاشرے کے اندر پھر وہی جو عہد نبوی کے اصول ہیں ان کو لے آئیں، معاشرت لے آئیں، اخوت، مساوات، بھائی چارہ، باہمی رواداری، باہمی احترام، حقوق انسانی۔ جب ہم یہ لے آئیں گے تو پھر ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا، پھر ہماری معیشت بھی ترقی کرے گی، اور پھر بقول اقبال میں اپنی بات کی شعر ختم کرتا ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح قلم دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو آئیے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے پاکستان کو روشن کریں، پاکستان کو دنیا کا ترقی یافتہ ملک بنائیں، اور سیرت طیبہ کو اپنا کر اپنے معاشرتی اور معاشی مسائل کو حل کریں۔ بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر مارک گولیر نے جب اپنی کتاب محمد اینڈ دا رائز آف